عاشورہ بعنوان مکتب موضوع سخن ہے، اس تمہید کے ساتھ کہ عاشورہ سے جس طرح کا تعلق جہان اسلام میں موجود ہے، بہت کم ایسے موضوعات اور ایسے عناوین ہیں جن سے اس طرح کا قلبی، احساساتی، جذباتی، عقیدتی تعلق انسان کا قائم ہو۔ جو وابستگی اس موضوع کے ساتھ ہے، اتنی وابستگی کسی اور موضوع کے ساتھ شدید نہیں ہے، اور یہ سب کچھ ان زحمتوں کا نتیجہ ہے جو عاشورہ کے تحریک میں اور عاشورہ کو مکتب بنانے میں سب سے پہلے خود ذات سید الشہداء اور بعد میں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا اور اس کے بعد ائمہ اطہار علیہم السلام نے زحمتیں اٹھائیں، مشکلات، مصائب برداشت کیے، اور یہ مکتب ہم تک پہنچایا۔ قطعاً یقیناً ایسا کوئی اور موضوع نہیں ہے، پوری دنیا بشریت میں ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ اس طرح کی وابستگی بشریت کی ہو۔ میں پہلے بھی ایک مجلس میں یہ حوالہ دیا ہے ایک کتاب کے حوالے سے، البتہ یہ سند نہیں دی جا سکتی اس کو، کیونکہ بہت معتبر کتاب ہے، لیکن ذکر کیا گیا اس کتاب کے اندر کہ نپولین بوناپارٹ، جس نے یورپ کو کم از کم متحد کرنے یا فتح کرنے کا عزم کیا ہوا تھا، اور دنیا کو اسے کثرت سے فوج کی ضرورت تھی، انسانی حمایت کی ضرورت تھی، نفری کی ضرورت تھی، جس سے وہ ہر مرحلے پر دچار ہوتا، اسے افرادی کمی کا احساس ہوتا، اور اس کے لیے مختلف جتن کرتا، مختلف حربے استعمال کرتا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی فوج میں شامل ہوں اور اس کے مقاصد کی تکمیل کے لیے اس کے ساتھ تعاون کریں۔ ظاہر ہے جیسے ہوتا ہے دو ملکوں کے درمیان جب جنگ ہوتی ہے یا کوئی ایسا ملکی قومی ایشو چھڑتا ہے، لوگوں کے احساسات ابھرتے ہیں، اپنی خاک کے ساتھ، مٹی کے ساتھ بھی ایک احساساتی لگاؤ ہر انسان کا ہے، اپنے وطن کے ساتھ ایک احساسی لگاؤ انسان کا ہے، لیکن جنگ کے موقعوں پر، اہم موقعوں پر اس احساس کو اور ابھارا جاتا ہے مختلف ہیلے بہانوں سے۔ پاکستان نے بھی جتنی جنگیں لڑی ہیں کہ البتہ اپنی کم لڑی ہیں، دوسروں کی زیادہ لڑی ہیں۔ یہ اعزاز بھی پاکستان کو حاصل ہے کہ اپنی جنگیں اس نے بہت کم لڑی ہیں، لیکن جو بھی لڑی ہیں ان میں کوشش کی ہے کہ پاکستانیوں کے احساسات اور ان کا ملی جذبہ، قومی جذبہ، وطن پرستی کا جذبہ بڑھایا جائے اور اس سے استفادہ کیا جائے۔ ضرورت بھی ہوتی ہے، ہر ملک یہ کام کرتا ہے، اور اگر نہ کرے اس کو شکست ہوتی ہے۔ اس نے بھی یہ کام کیا، بوناپارٹ نے یہ کام کیا، اس نے فرانسیسیوں کے احساسات ابھارنے کے لیے اور دوسرے قرب و جوار کی قوموں کے جذبات ابھارنے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن جتنی اسے توقع ہوتی تھی اتنے لوگ اکٹھے نہیں ہوتے تھے۔ اس کے لیے بہت خرچ بھی کرتے تھے، جیسا کہ ابھی کرتے ہیں مختلف ممالک،
خرچ کرتے ہیں فراوان اس کے لیے، لیکن حاصل اتنا نہیں ہوتا جتنا خرچہ کرتے ہیں. جب اسے بار بار ناکامی ہوئی یا کمی محسوس ہوئی اس شعبے میں، اس موقع پر اس نے اظہار کیا، چونکہ بعض اسلامی سرزمینوں سے بھی آشنا تھا حملے میں، مصر و مراکش سے. ایک حملے کے دوران اس نے یہ احساس کیا کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسا موضوع موجود ہے، تعجب کی اس نے کہا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے، میں اتنے پیسے خرچ کرتا ہوں، اتنی محنت کرتا ہوں، مختلف طبقوں سے مدد لیتا ہوں، ملی نغمے ریکارڈ کرواتا ہوں، فلمیں بنواتا ہوں، فلاں کام کرتا ہوں، لیکن اس کا رد عمل اتنا نہیں ہوتا، لوگ آتے نہیں. اور کہا کہ مجھے تعجب ہے ان مسلمانوں پر کہ محرم کا مہینہ جب آتا ہے یہ ایک کالا پرچم نصب کرتے ہیں، بغیر بلائے ہوئے لوگ فوج اس پرچم کے نیچے آ کر جمع ہو جاتے ہیں. آرزو کرتا ہے کہ اے کاش میرے پاس بھی کوئی ایسا ذریعہ ہوتا، میری قوم کے پاس بھی کوئی ایسا موضوع ہوتا، کوئی ایسا ایشو ہوتا جس نام پر میں پرچم اٹھاتا اور ساری قوم میرے ساتھ آ جاتی تو میں پوری دنیا پر قبضہ کر لیتا. اور اس میں شک نہیں ہے، کسی بلند ہمت انسان کے پاس، کسی بڑے ارادے والے کے پاس اگر ایسا موضوع ہو کہ ایک بینر لگانے سے اور ایک علم بلند کرنے سے، ایک جھنڈا گاڑ دینے سے پوری قوم بغیر بلائے آ جاتی ہے، تن من دھن کے ساتھ پورا خاندان آ جاتا ہے، بچوں سمیت آ جاتے ہیں، بوڑھے آ جاتے ہیں، بیمار آ جاتے ہیں. اگر اتنا بڑا ذریعہ کسی اور قوم کے پاس ہوتا، آج زمین کی مالک اور دنیا کی مالک وہی قوم ہوتی. لیکن یہی موضوع ہمارے پاس موجود ہے، سال ہر سال و صدیوں سے موجود ہے. نہ صرف دنیا کے مالک نہیں بن سکے بلکہ اپنے بھی مالک نہیں بن سکے. اپنے بھی مالک نہیں بن سکے، اپنے آپ کو غلامی سے باہر نہیں لا سکے. بہت بڑی تعداد ہونے کے باوجود اپنا وجود بھی ابھی تک ثابت نہیں کروا سکے. یہ نہ کہیں کہ اس قوت کے اندر کوئی خلل تھا، اس پرچم کے اندر کوئی کمی ہے، یا قوم کو اس پرچم سے کوئی وابستگی نہیں ہے، یا اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سب کچھ ہے. اس پرچم، اس علم کے اندر بے پناہ طاقت موجود ہے، اور قوم کو اس علم کے ساتھ بھی انتہا محبت موجود ہے، وابستگی موجود ہے. پھر کیوں یہ قوم اپنی مالک نہیں بن سکی ابھی تک؟ یہ قوم کیوں ابھی تک اپنی بقا کی کشمکش میں ہے، جس کے پاس اتنا بڑا موضوع، اتنا عظیم موضوع موجود ہے؟ دوسرے لوگ حسرت کرتے ہیں کہ اے کاش ہمارے پاس یہ موضوع ہوتا، اس کے مشابہ کوئی عنوان ہوتا. اس میں شک نہ کریں آپ، دنیا پر ان کا قبضہ ہوتا، حکومت و اقتدار ان کا ہوتا. وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو ایک اور نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جن کے پاس یہ علم ہے وہ اسے کسی اور نگاہ سے دیکھتے ہیں. فرق فقط اس نگاہ کا ہے. وہ طاقت، وہ قوت، وہ سب کچھ موجود ہے، لیکن کسی موضوع کو اس کی حقیقت کے مطابق نگاہ کرنا